بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کا اختتام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہوا جو کہ ابھی جاری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے حالات کی اصلاح کی خاطر بادشاہ سے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، میں یہ کام اچھے طریقے سے نبھا سکوں گا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار ملا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے آئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو بھی بلا لیا، اور جب ان کو غلہ دیا تو پھر ایک تدبیر سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی واپس اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو بتایا کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا تو کہنے لگے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے دل سے بنائی ہے، ممکن ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ مگر یوسف علیہ السلام کے غم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور دل غم سے بھر گیا۔ بیٹوں کو کہنے لگے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب بھائی عزیز مصر کے ہاں گئے تو غلے کی درخواست کی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر بھائی بول اٹھے، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ جب بھائی شرمندہ ہوئے تو آپ نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، خدا تم کو معاف کر دے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، پھر تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ لوگ کنعان پہنچے اور کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو وہ بینا ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان ہماری گناہ کی بخشش مانگیے، ہم خطا کار تھے۔ اب یہ سب کنعان سے چل کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور اب وہ سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اے نبی، یہ خبریں غیب میں سے ہیں جو ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ تم کتنی ہی خواہش کرو وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ یہ حق ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو گئے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے؟ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے خواہش مند ہیں۔ تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں بھی جو مخلوق ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے سامنے ہی سجدہ کرتی ہے۔ کہہ دیجئے کون آسمانوں اور زمین کا رب ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنا رکھا ہے جو خود اپنے فائدے اور نقصان کے مالک نہیں؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں اور اتنے ہی اور خزانے یہ فدیہ میں دے دے اپنی خلاصی کے لیے تو بھی انہیں نجات نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں کا حساب برا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ ہمیشہ کے باغوں میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے برے حساب کا خوف رکھتے ہیں اور اپنے رب کی رضا پر صبر کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کرتے رہے اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے رہے، اس کے برخلاف کرنے والوں پر لعنت ہوگی۔ دل کا سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں اللہ کی اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف بلاتا ہوں، میرا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف ہے۔ جس نے وحی الہی کے خلاف کیا اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جو بھی رسول پہلے آئے ان کی بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی، یعنی وہ گھریلو زندگی بسر کرتے تھے۔ کسی نبی کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی یا معجزہ لے آئے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ ان کو سمجھا سکے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اگر تم نے شکر کیا تو میں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کی صورت میں میرا عذاب سخت ہے۔ تمہارے پاس قوم نوح، عاد اور سمود کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ پر تیز ہوا چلے اور وہ اس کو اڑا کر لے جائے۔ اسی طرح کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا عاقبت میں کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ شیطان کہے گا اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، تم پر میرا کوئی غلبہ نہیں تھا، تم نے میری بات مانی تو اپنے آپ کو اب ملامت کرو، میں تمہاری فریاد کا مداوع نہیں کر سکتا۔ اے نبی، میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کریں۔ پہلے جس دن کسی عمل کی نہ خرید و فروخت ہوگی
اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جس کی برکت سے اہل مکہ کے ہاں پھلوں کی فراوانی ہے، اگرچہ وہاں پھل پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تم دیکھو گے کہ مجرم اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔